الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذلک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ لا حجت بیننا وبینکم اللہ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الشورى کی آیات مبارکہ 15 اور 16 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، جب لوگوں کے پاس اللہ کی دعوت پہنچی، ان کو دین حق کی دعوت دی گئی، دین حق کی دعوت آنے کے بعد اللہ کا علم یعنی اللہ کا فرمان، اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف ایسا کیا کہ ضد پر اڑ گئے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے مہلت کا، کہ شاید یہ میرے بندے راہ حق پر آ جائیں، دین حق کو قبول کر لیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، اور جب اس مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں انہوں نے اس قرآن پر شک کیا، جیسے یہود تھے، نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامات بیان کی گئی، لیکن ان بد نصیبوں کی قسمت میں ایمان لانا اللہ کو منظور نہیں تھا۔ آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے رہیں، یعنی انہیں دین حق کی دعوت دیتے رہیں۔ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی آپ ان کو دعوت دیتے رہیں اور اس پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ یہ پرواہ نہ کریں کہ وہ دین حق کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ثابت قدمی کے ساتھ آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ یعنی
اس تفرق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہوا، آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں۔ اگر وہ دین حق کی دعوت کو قبول کر لیں، اگر وہ دین حق کی دعوت کو قبول کر لیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کی کامیابی ہے۔ اگر وہ دین حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ نے حجت پوری کر دی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مشن دیا، آپ نے اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی۔ آپ اس کی بھی پرواہ نہیں کریں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے لہٰذا آپ بیٹھ جائیں، بس اب جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا، بس میں نے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ نہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں۔ یعنی ایک تو مشن اپنا جاری رکھیں، ولا تتبع آباءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی خواہشات پر نہ چلیں۔ یعنی انہوں نے اپنی خواہش جو چیزیں گھاڑ لی ہیں، جیسے بتوں کی عبادت کرنا، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں کچھ بات آپ ہماری مان لیں، کچھ بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل کی کہ اے کافرو، بس تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر، نہ تم نے میری بات ماننی ہے نہ میں تمہاری بات مان سکتا ہوں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ اگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا اور اس وقت پچھتائیں گے کہ کاش ہم دین حق کو قبول کر لیتے، کاش ہم آپ کی بات مان لیتے۔ لیکن وہاں پچھتانا، وہاں پشیمان ہونا، وہاں رونا چلانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں یہی ہے، اور ان کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں میرا ان پر ایمان ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء پر جو کتابیں نازل کرائیں، جیسے مشہور 4 کتابیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، یہ کتابیں نازل فرمائیں جن کا ذکر ہے، تو آپ کہیں میرا ان پر ایمان ہے، لیکن اب عمل جو ہے قرآن پر کرنا ہے۔ اب تمہاری نجات قرآن پر عمل کرنے میں ہے، اب تمہاری نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے میں ہے۔ اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیں کہ مجھے حکم دے گا کہ میں انصاف کرتا رہوں، میں انصاف کروں گا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے اس وجہ سے کہ آپ نے دین حق کو قبول نہیں کیا، آپ نے اطاعت نہیں کی، لیکن اگر آپ کا کوئی فیصلہ ہوگا تو میں وہ جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق کروں گا، کسی کی حق نہیں ماروں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، اس کا عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، چاہے تم میری بات مانو یا نہ مانو، چاہے تم مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، چاہے تم میرے اس اللہ نے جو مجھ پر کتاب نازل کیا قرآن مجید اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن ہم جو ہے حق بات کہیں گے اور عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس وجہ سے کہ یہ یہودی ہے، اس وجہ سے کہ یہ نصارہ ہے اور اس نے ہماری بات نہیں مانی، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ علامات آئے ہیں، حق بات کو مان لو۔ یہاں یہ جو مخاطبین ہیں قریش مکہ بھی ہیں خصوصاً کہ تم ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ والے بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، مواحد بن جاؤ، اس شرک کی نجاست کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا ہمارا تمہارا سب کا پروردگار اللہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے نا، تو اس نے کہا رب تو میں، انہوں نے کہا نہیں، رب اللہ جو ہمارا بھی ہے تیرا بھی ہے۔
جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہم سب کا پروردگار اللہ ہے. جن ہستیوں کو تم کہتے ہو نا یہ حاجت روا ہے، ان کا پروردگار بھی اللہ ہے. تمام اولیاء کا پروردگار بھی اللہ ہے. تمام انبیاء کا پروردگار بھی اللہ ہے. تم دوسری ہستی سے جن سے مدد مانگتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ان کا پروردگار بھی اللہ ہے. اور اس میں تم میں کوئی کا جھوٹتی نہیں ہے. تمہیں کوئی اس سے بچنے کی کوئی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس لیے حق ظاہر ہو چکا اور واضح ہو چکا. حق کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. حق کیا ہے؟ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن سونپا گیا. حق یہ ہے کہ یہ دین حق جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی یہ واضح ہو گیا. اس لیے تمہاری نجات، تمہاری کامیابی اسی میں ہے. اور پھر اگر تم نہیں مانو گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا ایک دن قیامت کے دن، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. پھر ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، حال سنو دنیا میں کیسے کرتوت کیے تھے، تمہارے پاس دین حق کی دعوت پہنچی تھی، اس وقت تم نے مذاق اڑایا تھا، تم نے نہیں مانا تھا، اب بتاؤ. اس وقت پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے اب وقت ہے. اور پھر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق ان کی مان چکے، یعنی لوگوں کو راہ حق سے بھٹکاتے ہیں. اور ایسے ہیں آج کل اللہ رحم کرے مسلمان بھی مرتد ہو رہے ہیں پیسے کی وجہ سے، دنیا کی آسائشوں کی وجہ سے. اب جو لوگ یورپ میں گئے ہیں، یورپ میں، اور بعض لوگوں کو جھانسا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اچھے نوکریاں دیں گے، اچھی، تو وہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دین حق کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے. تو یہاں یہ ہے اللہ نے پہلے یہ بات بتا دی. اور یعنی یہ مشرکین، ایک تو یہاں یہ ہے کہ یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، آج بھی غیر مسلم مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں، یعنی مراد یہود و نصارہ ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہوا اس لیے وہ تم سے بہتر ہے. آج بھی دیکھو یہود اور نصارہ اور ہندو یہ سب اکٹھے ہیں، ایک پیج پر ہے مسلمانوں کے خلاف. ان کو جب بھی موقع ملتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 58 اسلامی ملک ہیں، سب کے حکمران جو ہیں بغیرت قسم کے ہیں کہ کوئی بھی اکٹھے ہو کر دین حق کی بات نہیں کرتا، جو کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتا. جیسے ترکی کو دیکھ لو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، زبانی جمع خرچ ہے. کیوں؟ کہ جب تک دین حق ہے اس کی مخالفت ہوتی رہے گی. انہی لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی اور 1400 سال سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں. یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں، وہ اتفاق کر لیں، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور بدقسمتی آج ہماری یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. وہ صحابہ کرام جن کی وجہ سے دین پھیلا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب ہم آپس میں ہمارا یہ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہوگا تو کفر کو تو وہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف بیر نکلے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد دے اور صحیح عقیدہ عطا فرمائے. اور یہ جو کٹھجتی ہے باطل ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی کمزور اور باطل، یہ جو باطل والی باتیں ہیں، یعنی جو دین حق کو نہیں مانتے ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اس دنیا میں اگر نہ ملا نا تو قیامت کے دن نہیں بچ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے جو آج صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔